अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान रिहाई तहरीक पेशावर में सेमीफाइनल से पहले लाहौर में हो रहा है फाइनल। मरियम का आया है आर्डर, गोली मार दो इन सबको। इमरान खान रिहाई तहरीक लाहौर पेशावर बन गया है। पंजाबी भी मैदान में निकले हैं, गोलियां डंडे चल रहे हैं। अब आर होगा या पार, एक ही नारा है पंजाब में आज, अब राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। लाहौर से कुछ मनाजर मेरे सामने हैं, उनसे आपको अपडेट करूँगा। इसके अलावा गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, ओकाड़ा, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट लोग निकले हैं और गम जमे गफीर है लोगों का। आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपका चैनल, मैं आपका अपना तारिक खान, सलाम कबूल कीजिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त, हमेशा की तरह अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ये मैं देख रहा हूँ एक वीडियो, पंजाब पुलिस, रेहाना डार, एक बूढ़ी खातून, 80 साल इनकी के करीब इनकी उम्र है, लाहौर पहुँची हैं दाता दरबार के सामने। उन पर पंजाब पुलिस बरस पड़ी है, गिरफ्तार करने की कोशिश की है। और रेहाना डार, तेरी अजमत नू सलाम। फिर रेहाना का थप्पड़ था और एक मोटे कट्टे पंजाब पुलिस के मस्टंडे का मुंह। ये मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ दाता दरबार के सामने क्या हो रहा है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा लाहौर हाई कोर्ट, वहाँ वकला के साथ क्या हो रहा है। और सुलेमान अकरम राजा भी वहाँ है। ये रेहाना डार का ज़रा सुने क्या कह रही हैं। बड़ी तादाद मौजूद है और वकला की तरफ से नारेबाजी भी की जा रही है। आप फिक्र न करें, आप अपना फर्ज अदा करें। मजबूर है ना, हम अपना फर्ज अदा करेंगे, हम भी मजबूर। आज 3 साल हो चुके हैं चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान को गिरफ्तार हुए, आज क्या जज्बात रहा? हमारे तो जज्बात पहले भी थे और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह की तरफ से नबी पर मूसा आया था। और अब आ गई है पंजाब पुलिस और ये आई है और उसने आकर रेहाना डार का दुपट्टा पकड़ लिया है, उनकी चादर पकड़ ली है। एक मोटा मुस्टंडा पुलिस वाला मुंह समेत आ रहा है और यहाँ रेहाना डार ने एक शानदार थप्पड़ और घसीट रहे हैं, रेहाना डार को घसीट रहे हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इस वक्त वो टॉप ट्रेंड कर रही है। रेहाना डार को घसीटने लगे हैं तो उसने एक जनाटेदार थप्पड़ लगाया है उस पुलिस वाले मुस्तंडे को। अब यह है कि मरियम नवाज़ ने आर्डर दिया है, इस वक्त हालात लाहौर के ये हैं कि मरियम नवाज़ ने आर्डर दिया है कि वैसे ये तूफ़ान थमने वाला नहीं, हल करो, मट्टी पाओ, गोली मार दो इन्हों तो फिर मट्टी पाओ। मट्टी किस पर पड़ेगी ये फैसला रब ने करना है, अल्लाह ने करना है, मरियम ने नहीं करना। तुम गोलियां चलाओ, तुम्हारे पास गोलियां बहुत और कप्तान के चाहने वालों के सीने बहुत। देखते हैं तुम्हारी गोलियां जीतती हैं या इमरान खान से मोहब्बत करने वालों के सीने। आगे से बढ़ते हैं तो ये मनाजर में देख रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट से। वहाँ पर एक जर्नलिस्ट है, उसको भी पीटा गया है। ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। ये रेहाना डार को छुड़ा कर ले गए हैं। ये रेहाना डार, जी नाज़रीन, ये रेहाना डार की गिरफ्तारी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी है। नहीं हो सकती। पुलिस और वकला के दरमियान ये जो तकरार हुई है उसमें वकला जो है वो रेहाना डार को पुलिस कस्टडी से, पुलिस की हिरासत रेहाना डार को गिरफ्तार नहीं कर सके, थप्पड़ लगाए और थप्पड़ खाकर सवाब दरैन हासिल कर लिया है। अब ये मनाजर हैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने के, वहाँ वो वकला भी निकले हैं, एक जर्नलिस्ट है और ये सुनिए क्या कह रहे हैं। अंधाधुंध उस पर तो ये पता नहीं, अल्लाह करे, मैं दुआ भी करता हूँ। ये जो मनाजर मैं देख रहा हूँ, जिस अंदाज में इसे डंडे मारे गए हैं और सर पर भी डंडे मारे गए हैं, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। ये ज़रा सुने यहाँ हो क्या रहा है। हेलो, ये 3-4 डंडे उसके सर पे मारे। जो आमना सामना हो रहा है पुलिस का और वकला का, उस दरमियान मौजूद है। पीछे से एक शख्स कह रहा है इसे ना मारो। ये सुने, ये जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट है ये। हेलो, ओ
بہت ہی بے دردی سے مار رہے ہیں. پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے, یہ آواز آ رہی ہے کہ یہ جرنلسٹ ہے, اسے نہ مارو. بہرحال اس وقت میرے پاکستانیوں لاہور کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے. اس کے علاوہ پورے پنجاب سے قافلے نکلے ہیں, اور پشاور کی اگر آپ میں بات کروں تو میں پشاور کی بات یوں کروں گا کہ سیمی فائنل سے پہلے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے پنجابی جاگ اٹھے ہیں, اور جب پنجاب جاگے گا تو پاکستان جاگے گا. جب پنجاب اٹھتا ہے تو کیونکہ پاکستان کی 53% جو پاکستان ہے وہ تو پاپولیشن تو پنجاب میں ہے. تو اب جو تازہ ترین جو مناظر آ رہے ہیں, پنجاب نکل رہا ہے. پنجاب کے تمام شہروں سے ہی میں نے جو میرے ذرائع ہیں میں نے رابطے کیے ہیں, ملتان میں لوگ نکلے ہیں بڑی تعداد میں. آج عمران خان صاحب کو نہ حق یرغمال بنائے ہوئے, نہ حق انہیں اغوا کیے ہوئے اڈیالہ جیل میں 3 سال پورے ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے, سہیل آفریدی نے, عمران خان کی بہنیں بھی نکلیں, اور خاص طور پر حلیمہ خان اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر نکلی, اور KPK کے جس علاقے میں بھی وہ گئی لوگوں نے ایسا اسے ریسیپشن دیا, اتنی عزت دی. اور اب سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ یہ سیمی فائنل ہے, لیکن یہ جو لاہور کے مناظر ہیں یہ فائنل کے مناظر مجھے لگ رہے ہیں. تو 1-2 دن میں میرے پاکستانیوں امید رکھیں اچھی خبر سننے کو ملے گی, کیونکہ یہ جو پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے, ویسے دیکھیں جو ڈاکو راج ہے آپس میں بھی دست و گریباں ہے, لیکن ان کو دستک میں نے پچھلے ولاگ میں عرض کیا ہے, میرے پچھلے 2-3 ولاگ ضرور دیکھیے گا. یہ جو آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں یہ نورا کشتی ہے. یہ خود ملے ہی کہاں تھے کہ دست و گریباں ہوں گے. انہیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھا کہ ان کی گردنیں پکڑ کر زرداری کی اور نواز شریف کی گردنیں پکڑ کر ایک دوسرے سے گلے ملایا گیا ہے, ورنہ ان کی آپس میں بھی کیا محبت ہو سکتی ہے. صرف ملک کو لوٹنے کے لیے, پاکستان کو برباد کرنے کے لیے انہیں اکٹھا کیا گیا تھا, اور اب ان کے راستے بھی الگ ہو رہے ہیں. ایسے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں. وزیر اعظم کے لیے شہباز کو ہٹایا جا رہا ہے, اور مریم بھی وزیر اعظم بننا چاہتی ہے, اور نواز شریف مریم کو ہر صورت وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے. دوسری طرف زرداری جا رہا ہے, لیکن وہ اپنے جانے سے پہلے ہر صورت بلاول کو وزیر اعظم بنا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو منیر عاصم ہیں جسے نواز شریف نے لگایا تھا, وہ اس کو بھی پتہ ہے نواز شریف کا سابقہ ٹریک ریکارڈ کیا ہے. نواز شریف نے 7 آرمی چیف لگائے ہیں, اور جنہیں بھی اس نے آرمی چیف لگایا ہے بعد میں ان کے ساتھ پرویز مشرف کو بھی تو نواز شریف نے ہی لگایا تھا, جہانگیر کرامت کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا, وحید کاکڑ کو بھی نواز شریف نے لگایا تھا, جنرل باجوہ جس کو یہ بعد میں گالیاں دیتا رہا, جنرل باجوہ کو بھی آرمی چیف نواز شریف نے لگایا تھا. اور نواز شریف نے اپنے 3 ٹرمز میں وزارت عظمیٰ کے 3 ٹرمز میں پاکستان کے 17 میں سے 7 آرمی چیف نواز شریف نے لگا کر ثواب دارین حاصل کیا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب اس نے چوریاں کیں, آرمی چیف جو بھی بنا اسے جب پتہ چلا کہ یہ اتنا بڑا چور ہے, یہ اتنا بڑا خبیث ہے, اتنا بڑا بے غیرت ہے, اتنا بڑا ڈاکو ہے, تو انہی آرمی چیفز نے پھر اسے ککیں ماریں اور اسی سے اپنے جوتے چٹوائے اور اس کے بعد اقتدار سے باہر کیا. یہ ہے اصل کہانی. اب ایسے میں جو منیر عاصم ہے وہ انہیں ایک بار پھر اکٹھا کرنے میں میرے خیال میں کامیاب ہو جائے گا. ان دونوں کی گردنیں پکڑ کے اکٹھا کرے گا. کیسے کرے گا؟ اب اس نے تصویریں دکھانی شروع کر دی ہیں. سوتروں کے انوسار زرداری کو کہا ہے کہ میرا حکم نہیں مانو گے تو اسے ہم اڈیالہ سے نکال دیں گے. عمران خان کی تصویر دکھاتا ہے اور اسے نکالوں گا تو پھر تیرا کیا بنے گا کالیا. پھر یہی ڈائلاگ بولا جاتا ہے نواز شریف سے کہ میاں شریف صاحب آپ کی بیٹی تو وہ ہے ہی اتنی چہیتی, اسے تو منیر عاصم قبول کرے گا وزیر اعظم کے طور پہ یا اپنی دلہن کے طور پہ, یہ میں کچھ نہیں کہتا. اسے تو کیونکہ سفر سے وہ آج کل الگ ہی ہے, لیکن وہ قبول کر لے گا, کسی متعلقہ سے شادی نکاح بھی کر لے. لیکن مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو عوام سے کیسے قبول کرواؤ گے؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم میری بات آرمی چیف جوتے چاٹو، اگر جوتے نہیں چاٹو گے تو اسے بھی تصویر دکھا دیتے ہیں کہ ہم اسے اڈیالہ سے چھوڑ دیں گے، پھر تیرا کیا بنے گا کالیا۔ تو یہ دو کالیے ہیں۔ وہ فلم تھی بڑی زبردست، اس میں وہ پرانی ایک فلم تھی انڈیا کی، اور بڑا امجد خان، سوری مجھے نام بھول گیا تھا، امجد خان اس میں کہتا ہے کہ اب تیرا کیا بنے گا کالیا۔ پاکستان میں اس وقت یہی ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم اور زرداری اور بلاول، ان سب کو عمران خان کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد عاصم منیر کہتا ہے اب تیرا کیا بنے گا کالیا۔ اپنا رکھیے گا خاص خیال۔ اب پشاور جلسہ بھی کی تیاری ہے عروج پر، اور پشاور میں سیمی فائنل کا دنگل سج چکا ہے۔ یہ جلدی میں یہ ولاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور کے سیمی فائنل سے پہلے لاہوریوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ فائنل کھیلتے ہیں۔ اب اللہ کرے میرے پاکستان پر اللہ رحم فرمائے، اللہ میرے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پھنسا دیا ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تو نظر نہیں آتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اور یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نام سے بنا ہے۔ تو اللہ ہمارے اس ملک کو قائم و دائم رکھیے۔ اپنا رکھیے گا خود خاص خیال۔ ملک پاکستان میں آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اور آخر میں پھر آپ سے یہ درخواست کی، آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ تک سچ پہنچاؤں، آپ کی آواز بنوں۔ تو اپنے اس چینل کو فوراً سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور آواز حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔